اپنی بغل میں دوسرے کی ہاتھ میں، یہ ایک محاورہ ملتا ہے اردو ادب کی بکس کے اندر کہ لوگ اپنی غلطی کو بغل میں ڈال کے چھپا لیتے ہیں، دوسروں کی غلطی کو ہاتھوں پہ رکھ کے شو کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ اور یہی چیز ہم مردوں کے اندر بھی ہے، اگرچہ نسبتاً کم، عورتوں کے اندر زیادہ ہے، کیونکہ وہ گھروں کے اندر رہتی ہیں تو ان کے گھومنے پھرنے کی وہ اتنا ایریا نہیں ہوتا جتنے مردوں کا ہوتا ہے۔ مردوں کے ذہنوں میں اور بھی بہت سارے معلومات ہوتے ہیں جو عورتوں کی نہیں ہوتے ضروریات۔ تو ایک واقعہ بڑا عجیب سا ہمارے گھروں کے اندر ہوتا رہتا ہے کہ ہر بندہ اپنے رشتہ دار کی سائڈ لیتا ہے۔ لڑکی اپنے میکے والوں کی سائڈ لیتی ہے، لڑکا اپنے میکے والوں کی سائڈ لیتا ہے، اور یہ سسرال جو ہے اپنے بیٹے کی سائڈ لیں گے، اور میکے جو ہے اپنے لڑکے، اس طریقے سے جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے سائڈ لیتے ہیں۔ اس کو شریعت نے تعصب کہا ہے کہ کوئی غلط بھی ہو تب بھی اس کی سائڈ لینا یہ ناجائز ہے۔ میں سارے مردوں سے بھی مخاطب ہوں اس وقت، عورتوں سے بھی، اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، کہ جو شادی کے رشتے سے منسلک ہو چکے ہیں، ازدواجی تعلقات کے اندر آ چکے ہیں، ادھر اس چیز کو سوچیں جو اگلا میں واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ تقریباً ہر دوسرے گھر کے اندر کبھی نہ کبھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ اپنے مخالف کو زیر کرنا، پریشرائز کرنا، اس کی بات کو حق نہ سمجھنا، اور کبھی بھی حق نہ سمجھنا، یہ طریقہ غلط ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے غلطی سامنے والے کی ہوتی ہے لیکن ماننا نہیں ہے اس کو، کیونکہ وہ ہمارے خلاف ہے۔ تو اس طرح کے ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک لڑکی نے بتایا، میں اپنے خالہ کی بہو تھی، میری ساس میرے رشتے میں خالہ لگتی تھی۔ ایسا ہوا کہ میرا جو خاوند تھا، میرا خالہ زاد بھائی، وہ کچھ دنوں کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد گھر میں دیر سے آنے لگ گیا، اور مجھے پتا چلا اس کی منہ کی مہک سے کہ وہ نشہ بھی کرتا ہے، اور دیر سے آنا، پھر آنکھوں میں نیند ہونا، سو جانا، صبح کو دیر سے اٹھنا اور پرواہ نہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ایک روٹین وائز معمولات سے ہٹ کر ہوتی ہیں اس کی زندگی میں کافی تیزی کے ساتھ آتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن مجھے پتا چلا کہ اس کی ایک لڑکی سے دوستی بھی ہے، اور اس کے ساتھ اس کے ازدواجی تعلقات بھی ہیں۔ تو مجھے غصہ آیا، جس طرح آنا بھی چاہیے کہ غیرت ہوتی ہے آخر۔ تو اس نے اپنی والدہ کو یعنی میری ساس کو بتانا شروع کر دیا کہ میری بیوی مجھے ایسے کہتی ہے۔ تو اس نے تو ایک آدھ دفعہ سنا، دوسری دفعہ اس نے ڈانٹ دیا مجھے کہ تو ایسی باتیں کیوں کرتی ہے۔ پھر میں جب مزید غصہ ہونے لگی تو اس نے بھی وہ ڈائریکٹ اس کو بتانا شروع کر دیا فوری، تو جیسے میں کہتی فوراً وہ بتا دیتا۔ تو میری ساس، وہ کہتی میری ساس جو میری خالہ بھی تھی، اس نے ایک دن کہا کہ تجھے جرأت کیسے میرے بیٹے سے بات کرتے ہوئے، تو نے اس کو یہ کہا تو کہا کیوں ہے؟ تو نے اپنا کلر دیکھا ہے؟ تیرا کلر کیسا ہے؟ جس لڑکی سے یہ دوستی کرتا ہے اس کا کلر ٹھیک ہے، اس کا رنگ اچھا ہے، وہ گوری ہے تو کالی ہے، تیرا کلر سانولا ہے، تو اسی وجہ سے وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ لڑکی اس کے ساتھ رہتی۔ تیرا کلر اگر اچھا ہوتا، تیرا قد کاٹ اچھا ہوتا تو تیرے ساتھ نہ رہتا، وہ تو اس سے پیار کرتا۔ اب دیکھو عجیب منطق ہے، دماغ خراب کرنے والی منطق ہے۔ اب یہ جو لڑکی بھی سنے گی تو اس کا دماغ تو زمین سے اچھل کر آسمانوں تک پہنچ جائے گا، یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ ساس ہے یا بلا ہے؟ تو بہرحال اس نے یہ باتیں کی۔ اور ایک دن جب ہم میاں بیوی آپس کے اندر تلخ مزاجی کچھ ہوئی تو میرے میاں نے بتا دیا میرے ساس کو، تو میری ساس نے اسی وقت مجھے گھر سے باہر نکال دیا، دروازہ بند کر دیا۔ کہتے گھنٹہ میں دروازہ پیٹتی رہی بجاتی رہی، کسی نے نہ کھولا۔ اب ظاہر بات ہے لوگوں کا آنا جانا ہے، کوئی آدمی کسی آنکھ سے دیکھتا ہے، کس مزاج سے دیکھتا ہے، کس طبیعت سے دیکھتا ہے۔ رات کے 5 بج چکے۔ اب اپنی عزت بچانے کے لیے میں نے ٹہلنا شروع کر دیا، آ رہی ہوں جا رہی ہوں۔ آخر ایک ہی راستے پہ بار بار ٹہلنا یہ کہ مسافر کی علامت تو نہیں ہے، مسافر تو اپنی منزل کی طرف چلتا ہے۔ میں کبھی آ رہی ہوں تو کبھی جا رہی ہوں، تو دروازہ انہوں نے نہ کھولا۔ تو ایک پولیس کی گاڑی آئی، پولیس کی وین جیسے ہی، تو اس کے اندر ایک لیڈی تھی، تو اس نے مجھے روکا اور کہا کہ یہ آپ لوگوں کی روایات، مسلمانوں کی تو یہ روایات نہیں ہے کہ رات کو بچے گھر کے اندر نہ ہوں، باہر گھومیں، پھر آپ اکیلے بھی ہو، آپ کے ساتھ کوئی ہے بھی نہیں، اور آپ مذہبی بھی لگتی ہو۔ تو
کہتے مجھے بھی ذرا ڈر لگا، لیکن کہتے میں نے بہانے تو خوب بنائے کہ میری طبیعت خراب ہے وغیرہ وغیرہ. تو کہتے پھر اکیلی کیوں ہو؟ طبیعت خراب ہے، تمہارے گھر والا ساتھ ہونا چاہیے، تمہارا بھائی ساتھ ہونا چاہیے. کہتے جب کوئی بات نہ، بہرحال اس نے گاڑی میں بٹھایا، مجھے گھر تک چھوڑ گئی. تو میں نے بہانے سے اس کو کہا کہ آپ جائیں، میں دروازہ کھٹکھٹاتی ہوں، یہ آہستہ آہستہ جاگیں گے، ذرا دیر لگے گی. تو میں نے اس سے جان چھڑائی بارہ. لیکن صبح کو اپنے کام سے جب ان کو کام پڑا تو صبح کو انہوں نے دروازہ کھولا تو میں اندر گئی. تو پہنچتے ہی ساس مجھے کہتی اپنی اوقات دیکھ لی، یہ تمہاری اوقات ہے ہمارے سامنے، آئندہ کوشش کرنا آئندہ نہ بولنا اگر یہاں پہ زندگی گزارنی. اگر آئندہ ایسا کرو تو پھر ہمیشہ کے لیے ہم تمہیں دھکا دے دیں گے. اب یہ دیکھیں، یہ ساس ہے، یہ ماں ہے جس کو شریعت نے ماں کے درجہ پہ رکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کی ماں نہیں ہے تو وہ ساس کے ساتھ بھلائی کرے. دیکھیں نا، جب بھی دین سے دوری جہاں بھی ہوگی وہاں پر یہی خواہ مخواہ کے جھگڑے ہوں گے، یہی تعصب بازی ہوگی. ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اپنے گھر کو پرسکون بنانا چاہیے، اپنی بہوؤں کو بیٹیاں سمجھنا چاہیے. دیکھنا پھر وہ ان سے ہم بیٹیوں والا ماحول لے سکیں گے. اگر ہم ظالموں والا ماحول پیدا کریں گے تو پھر وہ کل کو ہماری بیٹیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا.